السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد اور آج ہم بات کریں گے کہ اسکولس کے لیے ڈرانا خواب یا ایڈمیشنز نہ ہونے کی صورت میں اسکولس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو کسی بھی ادارے کے لیے وہ بہت ڈرانا وقت ہوتا ہے، وہ ڈرانا خواب ہوتا ہے کہ جب سیشن کا سٹارٹ ہو جائے اور آپ کے کلاس رومس خالی رہ جائیں، وہ ایک ایسی پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جہاں بڑے بڑے دل اور ہمت رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سچویشن، ایک مایوسی کی سچویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں سیشن سٹارٹ ہو گیا اور ہمارے پاس ایڈمیشنس نہیں ہے اور ہم نے نیا اسکول بھی سٹارٹ کیا ہے، کہ ہم ہمت نہ ہاریں۔ ویسے تو سر نے کہا تھا کہ سرمایہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صبر بھی درکار ہے، لیکن مزید اس پہ سر سے ہم بریفنگ لیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایڈمیشن نہ ہونے کی صورت میں اسکولس کو کیا حکمت عملی ہے جو مینجمنٹ کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجنگ ڈائریکٹر یوروپین انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر ایڈمیشن نہ ہونے کی صورت میں ایسا کیا کیا جائے کہ پینک سچویشن سے ہم بچ سکیں۔ دیکھیں، ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہمیں اگر فیور ہو جاتا ہے یا ہمیں کوئی بھی بیماری ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم دوائی تو نہیں لیتے، میڈیسن تو نہیں لیتے، پہلے تو ڈائگنوز کرتے ہیں ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ تو اسکول میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایڈمیشن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، بڑے پریشان ہو جائیں گے، سیلریز دینی ہے، بل دینے کہاں سے دیں۔ تو یہ سب سے پہلے میٹر یہ ہے کہ آپ ایک پیپر لیں اور اس پہ لکھ لیں کہ ہمیں ایڈمیشن نہیں مل رہی۔ اپنی سب سے پہلے تو اپنی بیماری کو سمجھ جائیں، ڈرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے بخار ہے تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے، بلکہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے بخار کی دوائی لی۔ تو ایڈمیشن نہ ہونا، یہ آپ اپنے پاس ایک پیپر پہ لکھ لیں کہ ایڈمیشن نہیں ہے، اور پھر صبح آپ اپنے اسٹاف کو لے کے بیٹھ جائیں اور اپنے ہر ٹیچر سے ایک ایک بات ضرور پوچھ لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایڈمیشن نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ بہت سا مٹیریل ہمارا ایک یہ المیہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں بغل میں چورا اور شہر میں ڈنڈورا، یعنی ہمارا جو اسٹاف ہے وہ بھی تو دماغ ہے نا، ہم ان کو لے کے بیٹھ جائیں پہلی بار۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ خود ہم اپنی کنڈیشن پینک نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ دیکھیں، ایک ٹینشن آ گئی، اب پریشان ہونے سے وہ ٹینشن نہیں جائے گی، اس کا حل کریں گے تو اٹھ جائے گی۔ ایڈمیشن آپ کے پاس نہیں آئے، اس کی آپ کے پاس وجہ کیا ہے آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ فرض کریں ایڈمیشن آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، آپ نے 3rd فلور پہ اسکول لے لیا اور نرسری اسکول سٹارٹ کر لیا۔ اب پیرنٹس ان کو ڈر ہے بچہ کیسے اوپر جائے گا، کیسے نیچے آئے گا، نہیں ہم نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروا۔ ٹھیک ہے، ایک ٹیچر ہے، انہوں نے گلی میں سے گزرتے دیکھا وہ کسی سے طلاق کلامی کر رہا تھا، یہ تو بڑے سخت شاعر ہیں، یہ تو ہمارے بچہ تو یہاں پہ خوف زدہ ہوگا، وہاں پہ اسکول نہیں جائے گا۔ آپ کے بجلی کی تاریں آپ کی اوپن پھیلی ہوئی ہیں اسکول میں، وہاں پہ ایڈمیشن نہیں جائے گا۔ یعنی ایڈمیشن نہ ہونا ایک مسئلہ ہے، ایک کوشچن مارک ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس پہ آپ کو پورا ورک کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ایڈمیشن کس وجہ سے نہیں آ رہی ہے، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے، چونکہ آپ نے اسکول چلانا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ زیادہ کمیونٹی شارٹ کورسز کی ہے، کوئی ہمارے پاس اس میں بچے آ جائیں گے، کوئی سلائی کڑھائی والا ہے، کوئی بیوٹی پارلر والا ہے، اسکول سے ہٹ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم وقتی طور پہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اسکول کو زندہ رکھنا ہے، وقت گزارنا ہے، ٹائم گزارنا ہے، اور ایسا ٹائم گزارنا ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی انکم مل جائے، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ یہ واقعی ہی ایک بڑی خطرناک کنڈیشن ہے جس کو ہم اسکول والا بیئر نہیں کر پاتا۔ اگر اس کے پاس ایڈمیشن نہیں ہے، مے بی وہ ادارے بند کر دیں، تو لہٰذا آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہے، میں اکیڈمی پڑھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ مل جائیں گے تو پھر بھی آپ کو ایڈمیشن ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور سر جیسے کہ ہم نے اپنے ایک ٹاپک میں اس چیز کو کور کیا تھا کہ اس پینک سچویشن سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے نا کہ ہمیں بیک اپ پہ اتنی اماؤنٹ رکھنی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے ہمارے پاس تو ہم اس سے گزر سکیں۔ ڈیفینیٹلی وہ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے، جب آپ اوپننگ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے سوچ کے رکھنا ہے کہ 1 ایئر تو میرا کم از کم محنت میں ہی جائے گا، اس میں مجھے جو ہے وہ کوئی انکم میری جنریٹ نہیں ہوگی، وہ ایک ٹف پیریڈ ہے جو میں نے گزارنا ہی گزارنا ہے۔ سر اس کے لیے بہت دل بردہ چاہیے، ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس چیز کو بیئر کرنا شاید جو کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر۔ دیکھیں اس کے پھر آپشنز ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کروں گا، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، ایریا وائز ہے یہ کہ آپ اپنے ادارے میں ایک فری میڈیکل کیمپ لگوا دیں بڑا سارا، جو وہاں پہ بہت سے پیرنٹس آئیں، فری میڈیکل گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا جو بھی پرائیویٹ کوئی ڈاکٹر اپنی مارکیٹنگ کے لیے، آپ 2-4 ڈاکٹر سے بات کریں گے، ایک آدھا آ جائے گا، اس کو پتا ہوگا ایریا میں سے پھر کچھ نہ کچھ پیشنٹ میرے کلینک پہ آئیں گے۔
اب بظاہر تو وہ فری کیمپ والوں کو فائدہ ہے، لیکن جب آپ کے اسکول میں لوگ آئیں گے کسی بھی بہانے سے، وہ دیکھیں گے ادارہ ہے، ٹیچرز ہیں، تو آپ ان سے ملیں گے، آپ کو ملنے کا بہانہ مل جائے گا، تو پھر آپ کو ایڈمیشن مل سکتے ہیں. یعنی داخلہ نہ ملنا، یہ تو آپ نے بیماری تو ڈھونڈ لی، اب تو سیدھی سی بات ہے، آدھا کام تو آپ کر چکے ہیں، آدھا کام اب آپ نے کرنا ہے کہ لوگوں کو اپنے اسکول تک کیسے لے کے آئیں. بالکل، ہم نے اس کے علاج کے بارے میں، اس بیماری کے علاج کے بارے میں سوچنا ہے. بالکل اور بالکل ٹھیک، لیکن پینک ہونا نیچرل ہے. کچھ میرے جیسے کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ پینک ہو جاتے ہیں، اور کچھ سر جیسے مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن بھی. لیکن اگین وہی بات کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہے، کاز ہم نے اس کا روٹ کاز ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس کو کیور کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کور اپ کر سکیں. اور اگین وہی بات کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے اسکول اوپن کیا اور ساتھ ہی سمر ویکیشن اسٹارٹ ہو گئے، تو اب ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایڈمیشن نہیں آئیں گے. ہاں، اس صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ اب آپ ایسا کیا شارٹ کورس اسٹارٹ کروائیں، یا کچھ ایسا کوئی اسکل بچوں کو سکھا دیں ان 3 months میں کہ جس سے آپ کے پاس بچے جو ہیں وہ انرول ہونا شروع ہو جائیں. اور ڈیفینیٹلی وہی بچے پھر کل کو آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ایڈمیشن آپ کے پاس کرواتے ہیں نا، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. بالکل کریں گے. دیکھیں داخلے نہ ہونا، اس کے پیچھے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وہ ساری وجوہات لکھنی ہے، پیپر پہ لکھنی ہے. دماغ اتنی چیزوں کو اسٹور نہیں رکھتا. ہمیں تو کوئی بھی انسان ہے نا، وہ جب ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ جتنا اس کے پاس ذخیرہ تھا اس میں سے 90% چیزیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 98-97% چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اب ایک بندہ ڈرائیو پہ چلا گیا ہے تو وہ شاپ کے بارے میں اس وقت سوچے گا تو وہ پھر ڈرائیو کیسے کرے گا؟ اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ گاڑی ہے، میں نے دائیں سے گزرنا ہے، بائیں سے گزرنا ہے، آگے کہیں رک، مطلب وہ آپ نے پہلے اس کی ریزن ڈھونڈی ہے کہ ایڈمیشن ہو کیوں نہیں رہے. بہت ساری اور ریزن ہو سکتی ہیں، یہ تو میں نے چند بتائی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے نیا اسکول اسٹارٹ کیا ہے اور آپ سارے ٹیچر جو ہے وہ اسی کمیونٹی میں سے لیں اور سب کو پتا ہو کہ فلاں بچی 10 پڑھی ہے، فلاں بچہ 12 پڑھا ہے، ایڈمیشن نہیں ہوں گے آپ کے پاس. لیکن اب آپ ضد پہ رہیں کہ جی میں مارکیٹنگ تو کروں گی یا مارکیٹنگ تو کروں گا، لیکن میرے وہی میٹرک پاس ٹیچر رہیں گے تو پھر بھی ایڈمیشن نہیں ملیں گے. یعنی آپ نے اس کی ریزن کو ڈھونڈنا ہے گہرائی سے کہ وجہ کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کی بلڈنگ اتنی خستہ ہے کہ پیرنٹس ڈر رہے ہیں کہ یہ بچوں پہ نہ آ گرے، تو اب آپ کہیں جی میں مارکیٹنگ کروں گا بڑی طوفانی اور ٹیچر بڑے اچھے رکھوں گا. اب آپ نے ٹیچر بھی اچھے رکھ لیے، مارکیٹنگ بھی اچھی کر لی، لیکن آپ کی تو چھت ہی گرنے والی ہے. یعنی ڈیپینڈ آن سچویشن کہ آپ کے ایڈمیشن نہ ہونے کی ریزن کیا ہے، اس کو ڈھونڈیں. کسی ایریے میں اگر لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، بجلی بہت جاتی ہے، تو پھر آپ کے پاس سولر پینل کی سہولت ہونی چاہیے جو الیکٹرسٹی کے مسائل سے آپ نمٹ سکیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں دیکھنا اپنے ہے گہرائی سے کہ داخلے ہو کیوں نہیں رہے. آپ کو پتہ تو چل گیا داخلے نہیں ہو رہے، لیکن داخلے ہو کیوں نہیں رہے؟ آپ کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو فار ایگزامپل روڈ ہی بعض اوقات بڑے، آپ کو لگے گا میں نے اسکول بنانا ہے، سڑک تھوڑی بنانی ہے، لیکن اگر آپ کے راستے میں ایسی ڈینجرس کھائیاں ہیں، گٹر کھلے ہیں، کتے آوارہ پھر رہے ہیں، خوفناک سا ایریے میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے تو اندر سے ساری رینوویشن کر لی، لیکن جس بچے نے آپ کے پاس آنا تھا وہ بیچارہ اڑ کے تو نہیں آئے گا نا. کوئی فلم تو نہیں ہے، پریاں تو نہیں، موٹو پتلو کے کارٹون نہیں، ریئل لائف ہے. ریئل لائف ہے نا. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں جہاں اسکول بنا کے بیٹھا ہوں یہاں پہ آنے کے لیے اپروچ پیرنٹس کیسے آئیں گے. تو یہ چیزیں پہلے آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. جب آپ وہ وجہ ڈھونڈ لیں گے پھر اس کو دور کیسے کرنا ہے. اپنی جو ساری حکمت عملی ہے اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل. آیا ہماری مسٹیک کہاں پہ ہو رہی ہے، ہم سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے جو ایڈمیشنس نہیں آ رہے. اور اگین وہی بات کہ پھر نئی حکمت عملی اور بیک اپ تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر آپ نے اسکول بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے اور ایک بہت بڑا سا حوصلہ اور صبر ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اب ایک بات ابھی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ روڈ خراب ہے آپ کے اسکول کے دائیں بائیں، آپ باہر جائیں جی روڈ بچے نہیں آ سکتے نا، مطلب کوئی بھی کسی وجہ سے روڈ خراب ہے. اب آپ نے صبر کرنا ہے، یا تو وہ روڈ ٹھیک ہو یا اس کا متبادل ملے لوگوں کو. کوئی بھی اور متبادل ہو سکتا ہے، مطلب روڈ آپ محلے میں جائیں پھر کمیونٹی میں بیٹھیں، کبھی بچوں کا مسئلہ ہے راستہ پہ کوئی ہلکی پھلکی روڈ بنا لیں، کوئی اپنی مدد آپ کے تحت. یعنی آپ نے پھر اس پہ لگ جانا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں 6-7 اے سی لگا لوں، اے سی لگانے سے بھی پھر ایڈمیشن نہیں آئیں گے. آپ جس جو وجہ ہے جس وجہ سے آپ کے ایڈمیشن نہیں آ رہے ڈھونڈ کے فوکس کر کے. فار ایگزامپل آپ کے پاس سرمایہ بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی بیک اپ بھی ہو سارا کچھ، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے ایریے میں الیکٹرسٹی تنگ کرتی ہے، آپ نے 6 اے سی لگا لیے،
تو میرے بھائی جتنے کے 6 ایسی ہے 6 اے سی آپ نے لگائے نا اتنے کا آپ نے سولر پینل لگانا کیونکہ بجلی آئے گی تو اے سی چلیں گے نا. مطلب ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو مطلب سچویشنلی ہینڈل کرنا ہے کہ پہلے ہمیں نیڈ کس چیز کی ہے، سمپل سی سب سے بات ہے. پہلے وہ چیز جنریٹ کرنی ہے. ہاں مطلب مجھے بخار ہے اور میں وہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی کینسر کی بڑی قیمتی دوائی کھا رہا ہوں اور میں سوچوں میں بڑی قیمتی دوائی کھا رہا ہوں تو ایسے نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ایڈمیشن کس وجہ سے نہیں آ رہے، وہ بڑا ضروری ہے. اس کو ڈھونڈنا اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا اپنے اسٹاف کو لے کے بیٹھیں، خود اکیلے میں بیٹھیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ سے جو میں نے اسٹارٹ کی آپ نے بات کی تھی کہ اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، یا کوئی غلطی آپ جو پیچھے کویشچن کر کے گزرے ہیں اس میں میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے مینٹور ہے. پھر آپ ماہرین تعلیم کو بلا لیں کہ جی یہ معاملہ ہے، اور ماہرین تعلیم کو نہیں بلانا بلکہ ماہرین ایڈمیشن کو بلانا ہے. جو ایڈمیشن ٹیم ہوگی ان کو بلانا ہے، وہ ڈائگنوز کریں گے. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ہلکی ہماری داڑھ میں ہلکی پین ہو ہم سائڈ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، جب سیریس میٹر ہو پھر ڈینٹسٹ ڈھونڈتے ہیں جینون جی اب تو اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. اگر آپ کو لگے کوئی معاملہ الجھ گیا ہے تو پینک نہیں ہونا، داخلے نہیں ہو رہے، دل برداشتہ نہیں ہونا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اسکول بنایا فوراً آپ کو ایڈمیشن مل جائے. یہ بھی آپ کا کمپیوٹیٹر بڑا مضبوط ہو، اتنا ایزی وے نہ ملے آپ کو، تو پھر اس کے لیے پھر طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور اس کی اصل ریزن ڈھونڈیں، پھر اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے. جب تک آپ اصل ریزن نہیں ڈھونڈیں گے اس کا سلوشن بھی نہیں کر پائیں. یعنی کہ اسپیشل ایشوز پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. بعض اوقات ضروری نہیں، بعض اوقات چھوٹی سی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کے اسکول کے باہر 2-3 گٹر کھلے ہو سکتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے. وہ آپ جو بھی آپ کے پاس کارپوریشن والے ہیں وہاں جا کے کمپلین کریں، یا پھر اگر آپ نے ادارہ چلانا ہے، آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ خود بنوا کے ڈھکن لگا دیں. ہو سکتا ہے آپ کا اتنا صحیح مسئلہ ہو. بالکل، جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ پائی اور سمرائز اگر کروں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس سرمایہ، اگر تو آپ نیا اسکول اسٹارٹ کریں تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے جس کو آپ بیک اپ پہ رکھ سکیں اور آپ اس پینک سچویشن سے گزر سکیں. اور ان کیس آپ کو آلریڈی اسکول رننگ میں ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہاں پہ ایڈمیشنز نہیں ہے یا آپ کو اس طرح کی مسائل درپیش ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ڈیپلی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اپنے مینٹور سے ہیلپ لیں، اور کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اور 2 11، تو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں اور پوری ٹیم اس پہ ورک کرے کہ کیا ریزن ہے کہ ہم اپنے ایڈمیشنز نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے کیور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی ایڈمیشن پالیسی کو چینج کرتے ہیں. اچھا، اس میں پالیسیز کا بھی بڑا میٹر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے کوئی ایڈمیشن پالیسی دے کے ایڈمیشن اپنی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم اس پینک سچویشن سے نکل جائیں. لیکن اگین وہی بات کہ اگر آپ نے اسکول چلانا ہے اور آپ کا ویژن ہے کہ آپ اسکول چلائیں اور قوم کے مستقبل کو آپ سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے صبر اور حوصلہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ان کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا.